بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دوبارہ نیپیر گراس کی اپڈیٹ کے لیے ایک نئی ویڈیو بنا رہا ہوں، اور جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں میں، پچھلے سال 4 مارچ کو ہم نے نیپیر گراس لگایا تھا، تو آج 13 اپریل ہے، 13 اپریل 2021، اور نیپیر گراس کی حالت یہ ہے۔ ہم نے اوپر سے پچھلے جو ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا آپ کو، وہ ہم نے ہٹا دیا، صفائی کر دی ہے۔ اصل میں ایسی کرنی نہیں تھی، لیکن چونکہ ٹائم نہیں تھا، اس کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا ہے۔ اوپر صرف جو پرانی گھاس تھی یا پرانا گھاس تھا وہ ہم نے ہٹا دیا ہے۔ صرف یہ اپڈیٹ دینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں کہ کچھ دوست تھے جو بار بار پوچھ رہے تھے کہ ان کی اپڈیٹس کیا ہیں، سردی کے بعد آپ کے جو نیپیر گراس ہے وہ سروائیو کیا ہے یا نہیں کیا، اگر کیا ہے تو کیا طریقہ تھا، اور اگر نہیں کیا وہ تو پھر فیلئر ہے، ایک ایکسپیریمنٹ تھا جو کہ ضائع ہو گیا۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ۔ جو نیپیر گراس کی ہم نے جس طریقے سے لگایا ہے، اس سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے سکسیس پائی ہے، یعنی کہ ہمیں اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور فائدہ ہوا ہے، اور ہمیں اس میں کامیابی ہوئی ہے نیپیر گراس کو لگانے میں۔ یہ ہمارا ٹوٹل جگہ تھی، 16 مرلے میں ہم نے یہ نیپیر گراس لگائی تھی۔ ہم نے کلم لگائی تھی، ایک ہی جو قلم ہوتا ہے وہ لگایا تھا، جس سے پچھلے نومبر تک یہ چیز بن گئی تھی، اس سائز کے، ٹھیک، اس سائز کے بن گئے تھے۔ ایک سے تقریباً میرے خیال میں 15 20 پودے بن گئے تھے۔ چونکہ سردی تھی، ہمارا سرد علاقہ ہے، اس وقت درجہ حرارت جو ہے ہمارے ہاں کم از کم 9 ہے، اور زیادہ سے زیادہ 23 24 تک انشاءاللہ اگلے ہفتے جائے، کیونکہ گرمیاں ہو رہی ہیں۔ تو اب موسم اچھا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اوپر سے اس کی صفائی کر دی تاکہ ان کو دھوپ لگے اور کورے سے بچ جائیں۔ کورا تو اب نہیں پڑ رہا، لیکن پھر بھی کچھ غلطیاں تھیں، اس سے بھی سیکھا ہم نے۔ یہ پانی بیچ میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے، دوست ہیں ان سے کہا ہم نے کہ بھئی آپ یہ نالیاں جو ہیں یہ تازہ کریں اور ہٹائیں، اس کو، پانی کو کسی بھی طرح سے جمع مت ہونے دیں۔ انہوں نے کوشش کی ہے ہٹانے کی، لیکن چونکہ ہم نے طریقہ کار غلط لگایا تھا، ہم نے نیپیر گراس، تو اس کے مطابق اس نے جو سیٹنگ کی ہے وہ کی ہے۔ جگہ جگہ پھر بھی پانی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے کہ خراب ہوں گے۔ باقی یہ ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے وہ کیوں چھوڑے تھے اوپر، اور آج ہم نے کیوں ہٹائے ہیں، تو شاید یہاں پر ایک ریوڑ بھی آیا ہے، گزرا ہے یہاں پر، جو مجھے مینگنے نظر آ رہی ہیں یہاں پر۔ کوئی ریوڑ آیا ہے یہاں پر، جس نے یہاں پر اپنی بکریوں کو چرایا ہے۔ خیر، اچھا نہیں کیا، کیونکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن خانہ بدوش ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں آپ۔ دوسرا ہم نے تو تجربے کے لیے لگایا تھا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو پنک کلر کے جو ہیں، یہ اس کی نئی شاخیں نکل رہی ہیں، بالکل، یہ دیکھیں، یہ ہماری نیپیر گراس کے نئی شاخیں نکل رہی ہیں۔ یہ ہٹانے کے بعد یہ چیزیں نکلی ہیں، دھوپ لگنے کے بعد، گرمائش تپنے کے بعد، اس کے بعد یہ جو ہے یہ پنک کلر کے جو ہیں یہ اس کے نئی شاخیں۔ پنک یہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ سردی کا موسم ہے، تو سردیوں میں جو اس کی شاخیں نکلتی ہیں وہ ایسے پنک نکلتی ہیں۔ جو پہلے نکلی ہیں، جن کا ٹائم کچھ ہو گیا ہے، ان کے جو کلر ہے وہ پنک نہیں ہے، ان کا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں انتہائی گرمی ہو چکی تھی، یہاں پر 25 26 تک ڈگری چلا گیا تھا، لیکن دوبارہ ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ برف باری ہوئی ہے ہمارے ہاں، تو اس کے بعد دوبارہ اس کی جو گروتھ ہے وہ سٹاپ ہوئی ہے، لیکن اب یہ لاسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد پھر گروتھ سٹارٹ ہوگی۔ تو یہ اوپر سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ناکام ہے، پتہ نہیں ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو اس میں نئی پھوٹ رہی ہیں، جو نئی اس میں شاخیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سردیوں میں یہ سروائیو کر جاتی ہیں۔ لیکن آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ مت کریں، اور آخری کٹائی چھوڑ دیں، اس کو آخری کٹائی مت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سردیوں میں پانی مت جمع ہونے دیں، تاکہ کورا اگر بیچ میں پڑے تو کورا نہ پڑے۔ کورا پڑ بھی رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسی جگہ پر کورا پڑے گا جہاں پر پانی ہے، تو وہاں پر کورا زیادہ ٹائم رہے گا، مطلب پورا مہینہ پھر کورا پڑا رہتا ہے، کیونکہ سردی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے کورا
نہیں ختم ہوتا، ہٹتا نہیں ہے، پگھلتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری جگہ خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جڑیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے سردیوں میں خشک جگہ اور کورا ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جگہ خشک ہو تاکہ اس میں جمے نہ ہو، برف نہ ہو، جو برف کورے کا برف جو بن جاتا ہے وہ نہ ہو۔ یہ ہمارے پاس اس کی ہائٹ جو نئی ہائٹ ہوئی ہے 2021 کی، یہ ہے تقریباً، میرے خیال میں اس کی یہ ہائٹ ہے، یہ دیکھ لیں میری انگلی سے بڑی ہے، تقریباً مارچ کا یہ اینڈ ہے، گروتھ اچھی ہے۔ ہم نے کسی قسم کا اس میں یاد رکھیں ابھی تک ہم نے نہ ان کی گوڈی کی ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی کھاد ڈالی ہے، بس کسی طرح موسم خشک ہو جائے تو ہم اس کی گوڈی بھی کر لیں گے اور اس کو کھاد بھی نیا ڈال لیں گے، اور بٹ جو ہیں مرغیوں کی وہ ڈالیں گے ہم، تاکہ اس کی گروتھ سٹارٹ ہو اور بوسٹ کر جائیں، کیونکہ ہمیں یہ ساری جگہ کور کرنی ہے ہر حال میں اس سال۔ تو یہ ہم نے کور کر کے اس کے بعد اوپر ایک جگہ ہے تقریباً اس جگہ، یہ جو گھر ہے اس کے پاس ہم نے ایک اور جگہ بنائی ہے ایکسپیریمنٹ کے لیے ہی، روڈ گراس میں۔ تو روڈ گراس اور نیپیر گراس تو گرم علاقوں کی چیزیں ہیں، نیپیر گراس تو تھائی لینڈ کی جو گھاس ہے وہاں کی گھاس ہے، وہاں کا ٹیمپریچر کافی زیادہ گرم ہے اور معتدل، آپ اس طرح بول سکتے ہیں کہ وہاں کی ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے رین فارسٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر گرمی سردیاں نہیں ہوتی، وہاں پر گروتھ ان کی اچھی ہے، اور اس کا دوسرا نام ایلیفینٹ گراس بھی ہے، یعنی کہ ہاتھیوں کو کھلایا جانے والا، اور اس کی وجہ مین یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ تیزی سے گروتھ کرتی ہے اور ہاتھیوں کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو، یہ تھائی لینڈ کے پروونس پکچونگ سے نکلا ہے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو مختلف ممالک ہیں اس میں یہ گرو کر جاتے ہیں، گرو ہوتے ہیں اور گرو کیے جاتے ہیں اور کلٹیویٹ، اصل میں یہ جنگلی تھا لیکن ابھی ان کی چونکہ افادیت کا لوگوں کو پتہ چلا ہے، پروٹین لیول کا پتہ چلا ہے، کروڈ پروٹین جو ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ اور گھاس ہیں جس کی لوگ کہتے ہیں کہ کافی اچھی ہیں، لیکن اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ دودھ والے جانوروں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیپیر گراس جو ہے وہ دودھ والے جو جانور ہیں ان کے لیے بہترین ہے، جیسے کہ ایک تھا ممباسا نام سے، MOMBACA لکھا ہوا تو ممباکا ہے لیکن پڑھا یہ ممباسا جاتا ہے۔ تو اس گھاس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بہت اچھی گروتھ کرتی ہے، ٹھیک ہے اچھی گروتھ تو کرتی ہوگی اور نرم بھی ہوگی، بہت کچھ اور ہوگا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ وہ دودھ کو خشک کرتا ہے اور وہ وزن بڑھانے والے جانوروں کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ کے جانور بڑھانے ہیں، یعنی سائز اس کا بڑا کرنا ہے، وزن بڑھانا ہے، کٹے وغیرہ ہو گئے، اور جو میل جانور ہیں یا قربانی کے لیے بنا دیں، تو اس کے لیے آپ ممباسا لیں، یہ بھی اچھا ہے، لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ آپ دودھ والے جانوروں کو نہیں کھلا سکتے۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، بس جن سے سنا ہے، سیڈ ڈیلرز سے سنا تھا، انہوں نے مجھے ایسا کہا کہ آپ نے اگر لگانا ہے تو آپ یہ لگائیں، تو ان کو میں نے کہا کہ میرے پاس تو ہے، کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ نے وزن والے جانوروں کو کھلانا ہے تو آپ وہ نہ لگائیں، آپ کے پاس آلریڈی نیپیر گراس ہے۔ حالانکہ ان کو تو یہ بولنا چاہیے کہ آپ تو لے لیں ہم سے، بالکل لگا لیں، اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ بس کسی نے اچھا مشورہ دیا ہے کہ یہ نہ لیں، اب اچھا مشورہ ہے یا برا مشورہ ہے وہ تو جس نے ٹرائی کیا ہے وہی بتا دے کہ آیا ممباسا واقعی صرف جانور کے وزن بڑھانے کے لیے ہے۔ یہ وزن بھی بڑھاتا ہے، یاد رکھیں یہ وزن بھی بڑھاتا ہے، نیپیر گراس وزن بڑھاتا ہے لیکن صرف وزن نہیں بڑھاتا، ساتھ میں دودھ کی پیداوار اچھی کرتا ہے، اور یہ آزمودہ ہے، ہم نے خود کیا ہے اور دودھ بڑا ہے اور کافی اچھا دودھ ملا ہے ہمیں۔ اس کا دوسری یہ ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے اس میں چینی کا ذائقہ آتا ہے، تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں، بالکل گنا بھی نہیں ہے، شکل اس کی گنے کی طرح ہے، بالکل بھری ہوئی ہے، یہ جو اس کا ٹانڈا ہوتا ہے ہمارے مکئی کا، اس کی طرح نہیں ہے، یہ اس کی طرح ہے، گنے کی طرح موٹا ہے اور اندر سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بھرا ہوا ہے اندر سے۔ یہ تو خراب ہو چکا ہے کورے کی وجہ سے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ اور جو ممباسا ہے اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اس کے سیڈز ملتے ہیں اور انتہائی مہنگے ملتے ہیں، لہٰذا آپ کو اگر سیڈز لینے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ سیڈز لیں اور لگائیں، چھٹا کریں یا جو بھی طریقہ ہے۔ میں خود بھی ابھی روڈ گراس لگانے لگا ہوں
روڈس جو ہے وہ اس کی ہے بنا سکتے ہیں. اس کی ڈرا بیک یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، اس کی ڈرا بیک یہ ہے کہ یہ سوکھتا نہیں ہے. آپ اگر گرمیوں میں اس کی کٹائی کرتے ہیں اور آپ چھت پر رکھ دیتے ہیں یا کہیں بھی رکھ دیتے ہیں گرم جگہ پر کہ سوکھ جائے، یاد رکھیں یہ سوکھتا نہیں ہے کسی بھی حد پر. میں نے 1 مہینہ اس کو گرم چھت پر رکھا ہے. مجھے لگا کہ یہ سوکھ گئے ہیں، اور جب میں نے ان کو جمع کر کے ایک جگہ پر جمع کیا سٹوریج کے لیے، تو اس میں سے دوبارہ کمپلیں پھوٹ پڑیں، یعنی کہ دوبارہ اس میں ہیومیڈیٹی تھی، جس کی وجہ سے دوبارہ کمپلیں کھلیں اور میرا سارا جو سٹوریج تھا وہ ضائع ہو گیا. فرسٹ ٹائم تھا میرا، میں نے بھی ٹرائی کرنا تھا. میں دیکھ رہا، آپ نے اگر سٹوریج کرنی ہے تو آپ اس کی کتر دیں. اس کو جو کترا ہوتا ہے جس سے کترتے ہیں وہ مشین لیں، آپ اس کو کتر دیں، چھوٹا چھوٹا کر دیں اس کو. اس کے بعد پھر اگر سٹور کرتے ہیں ہو سکتا ہے تو کر لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو تازہ کھلائیں جانور کو. کترنے والا مشکل بھی ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ یہ انتہائی بھاری چیز ہے. اس کو آپ کٹائی کرنے کے بعد اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے آپ کے لیے وزنی ہوگا. تو یہ کچھ انفارمیشنز تھی جو میں نے جمع کی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ میں لاسٹ اپڈیٹ میں نیپیر گراس کے انشاءاللہ دوں گا، تو وہ میں نے دے دیا ہے. اگلی بار انشاءاللہ میں نے جو جگہ بنائی ہے روڈس کے لیے، چونکہ جگہ بہت زیادہ گھیلی ہے، پانی اس میں زیادہ ہوتا ہے، پیڈی فیلڈ ہے، تو اس وجہ سے میں اس جگہ کو پہلے بنا رہا ہوں. اس پر میں روڈس لگاؤں گا اس کے لیے. تو انشاءاللہ اس کے اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم اس کی بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو. اور اس کو یہ جب بڑھ جائے تو اس کی کسی نئی قسم کا کچھ اس میں اپڈیٹ کرنا ہو تو میں انشاءاللہ کروں گا. لیکن ابھی تک میں نے اس کے لیے یہی سوچا کہ اس میں گوڈی کر کے اس کو جو گھاس ہے وہ ختم کر کے، تو اس میں ہم کھاد ڈال کے دوبارہ سے اس کی ریوائیو کریں گے. فی الحال تو یہ ریوائیو ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے، کافی اچھی اس کی گروتھ ہوئی ہے. جو ضائع ہوئے ہیں کچھ پودے مجھے ضائع لگ رہے ہیں، لیکن ہیں نہیں اصل میں، مجھے لگ رہے ہیں. تو اس کو انشاءاللہ ہم اگر ضائع ہوئے بھی ہیں تو ہم ان کی جگہ نئے قلم لگا دیں گے. اسی سال جو ہوئے ہیں ان میں سے 1-2 پودے نکال کر تو ہم قلمیں لگا دیں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ یہ بٹھاگرام کا علاقہ ہے، اور اس جگہ کو یہ جو اوپر ہمارے پاس برف والا ایریا ہے اس کو ہم چیل بولتے ہیں. اور پھول ہو چکے ہیں ہمارے پاس جو ناشپاتی، آلو بخارا، آلوچے، آڑو، اور یہ ہمارے قریب ہے، تھوڑا سا قریب ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، کافی دور ہے. تو یہ جگہیں ہمارے پاس. موسم کچھ اس طرح سے ہے، اور ہمارا جو گھر ہے وہ اس جگہ پر ہے. یہ ہمارا گھر ہے. تھوڑا سا زوم کر دیتے ہیں. یہ جو ہے ہمارا اپنا گھر ہے، یہ والا. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں جب گروتھ ہوتی ہے ہمیں نظر آ جاتی ہے، جب پیلے ہوتے ہیں تب ہمیں نظر آ جاتے ہیں گھاس. تو تب تک کے لیے انشاءاللہ جب تک ہم روڈس گراس کا اپڈیٹ نہیں کرتے ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر اس کے اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوئی تو ہم انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کے سوال کا جواب دیں گے. ہم انشاءاللہ کسی بھی کمنٹ کا جواب خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، ہر کسی کو آرام سے، تسلی سے اور مکمل جواب دیتے ہیں. یاد رکھیں ہم کسی بھی قسم کا کاروبار نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس کے قلم بیچیں گے یا قلم بیچنے کے لیے ہم نے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر کے دی ہے. ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم نے پچھلی بار تقریباً 500 سے 600 قلمیں لوگوں کو دی ہیں اسی میں سے، اور مفت دی ہیں تاکہ اس علاقے میں لوگوں کا بھلا ہو. بس یہ پھر لوگوں تک ہے کہ وہ لگاتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں. البتہ کام کی چیز ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، اس سے زیادہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. اور ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ اس جگہ کو ہم مزید بھی زیادہ بڑھاتے رہیں گے، اور ایسے گراس کو ہم ہو سکے تو کہیں بھی بیچیں گے. لیکن چونکہ جب کم ہوتے ہیں لوگوں نے ہم سے گلہ کیا کہ آپ ایڈورٹائز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یہ دے رہے ہیں لیکن آپ دیتے نہیں ہیں. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس کم پیداوار ہوتی ہے،
اور اگر ہم لوگوں کو وہ مفت پنجاب یا سندھ تک بھیجنا شروع کر دیں تو ہمارے خرچہ زیادہ ہوتا ہے. یہاں سے چونکہ کارگو کا سین اتنا کوئی خاص نہیں ہے، یہاں سے ٹرانسپورٹ کا سین کوئی اتنا خاص نہیں ہے. اب نزدیک کے علاقے ہوں، ہمیں جانا ہو اس طرف تو ہم خود گاڑی میں ڈال کر لے جاتے ہیں اس بندے کے لیے جب اس طرف جانا ہو. لیکن اگر راستے میں وہ جگہ نہ پڑتی ہو تو پھر ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں. ہم سے گلہ مت کیجیے گا کیونکہ ہم مدد کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں. تو کسی بھی قسم کی حوصلہ شکنی بات جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی حوصلہ شکنی کا باعث بن جاتی ہے، اور لوگوں کا جو دل ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کام نہیں کرتے یا خوش نہیں ہوتے. تو کسی کی چھوٹی سی مدد کو بھی آپ حوصلہ افزائی اس کی کریں. جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اتنا ہی کرتا ہے، جس کے بس میں جتنا ہو. اب میرے پاس ٹوٹل یہ 16 مرلے کی ہے اور تقریباً میں 400 قلم لایا تھا، اور اس سے دگنا یا چوگنا میں دے چکا ہوں. تو میرے بس میں اتنا ہی ہے. میرے پاس اگر ایکڑوں میں زمین ہوتی اور یہ لگایا ہوتا تو میں اس میں سے لوگوں کی اور مدد کرتا. لیکن آپ کے پاس اگر اتنی جگہ ہے یا خالی جگہ ہے، آپ یہ لگائیں، لوگوں کے دیں، اس چیز کو عام کریں. ہر روز نیا مسئلہ بنا ہوتا ہے فارمرز کا. دودھ نہیں ہے، دودھ مہنگا ہو گیا، دودھ سستا ہو گیا، کھلا دودھ مت بیچو، بند دودھ مت بیچو. بس چھوڑیں ان چیزوں کو اور اپنی طرف سے اپنے ہاتھ میں جتنا ہو اتنا ہی مدد کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو انتہائی لمبی ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا ہمیں یوٹیوب الاؤ کرے گا اتنی ویڈیو اپلوڈ کرنے پہ یا نہیں، لیکن پھر بھی اگر کر دیا تو ان کی مہربانی. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.